أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، قیامت کے دن ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ یہ لوگ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں کو ذرا بھی۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور البتہ یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور البتہ یہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن ان عملوں کے بارے میں، ان کرتوتوں کے بارے میں جو یہ گھڑتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس وہ ٹھہرے ان میں 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 سال، یعنی کہ 950 سال وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس پکڑ لیا ان کی قوم کو طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک تلاوت کی گئی ہے۔
گزشتہ درس میں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر یہی والدین جن کے ساتھ ہم اچھے سلوک کا حکم دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کو شرک پر مجبور کریں، خلاف شریعت کسی کام پر مجبور کریں، تو پھر فرمایا ان کی اطاعت، ان کی پیروی نہیں کرنی، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، انہیں ہم نیک لوگوں میں قیامت کے دن شامل کریں گے۔ اور پھر منافقوں کا ذکر کیا کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی آزمائش ان پر آتی ہے تو اس آزمائش کو، لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، اللہ کے عذاب جیسا قرار دینے لگتے ہیں، اس پر واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اور جس وقت ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے، مال غنیمت آ جاتا ہے، تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اگرچہ اللہ کے نبی کو یا ایمان والوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، تو سزا بھی اللہ نے دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ایمان والوں کو اور منافقوں کو ظاہر فرما دیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک بات کا جواب دیا ہے آج کی آیات میں، کہ جو لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو، گناہ کرو، نمازیں نہ پڑھو، بے شک صرف مہینے بعد آ کر ہمارے خانقاہ پر یا ہمارے دربار پر نظر اور چڑھاوے دے جایا کرو، باقی قیامت والے دن آپ کو چھڑوا لیں گے اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس دن ہم آپ کے کام آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ بھی ایمان والوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ چھوڑو یہ سارے عبادات اور یہ سارے کام، آؤ ہمارے ساتھ جو ہم کرتے ہیں یہ تم بھی کرو، قیامت والے دن تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم وہاں پر تمہیں بچا لیں گے، ہمارے راستے پہ آ جاؤ، ہمارا راستہ اختیار کر لو، تمہارے گناہ ہم اپنے ذمے لے لیں گے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نوجوان دوست ملے ہو نا، کسی برائی کے اندر مشورہ ہو رہا ہو کہ ہم نے یہ برائی کرنی ہے، لیکن ایک دوست ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط کام ہے، یہ کرنے سے گناہ ملے گا، مثلا شراب پینی ہے، جی آج شراب کی محفل ہے، لیکن ایک دوست ہے وہ جو شراب نہیں پیتا اور شراب کو اچھا نہیں سمجھتا، گناہ سمجھتا، تو اسے جب وہ دعوت دیتے ہیں تو وہ انکار کرتا ہے، نہیں میں نے شراب نہیں پینی، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو دوسرے دوست اسے کہتے ہیں چل یار آ جا شراب پی لے، یہ گناہ اسی اپنے ذمے لے لواں گے۔
اسی طرح ہوتا ہے نا، اسے دلاسا دیتے ہیں، یہ گناہ ہم اپنے ذمے لے لیں گے، یہ گناہ ہمارے اوپر ڈال دے بس۔ تو اس بات کی اللہ نے تردید فرمائی ہے کہ کوئی گناہ ذمے لینے سے گناہ اس کا اس پر نہیں چلا جاتا، ہر ایک نے اپنی غلطی اپنی خطا کی سزا خود بھگتنی ہے۔ اسی طرح اب جو جعلی پیر ہیں، گمراہ کن پیر ہیں، گمراہ کن مولوی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ تم بس آیا کرو حضرت صاحب کی قبر پر اور نظریں دیا کرو، چڑھاوے چڑھایا کرو، قیامت والے دن اللہ نے پوچھا تو ہم نمٹ لیں گے، ہماری طرف ہم بات ساری ہم پر ڈال دینا۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا، کسی کے گناہ دوسرے پر اس کا خمیازہ وہ نہیں بھگتے گا، ہر ایک اپنے گناہوں کا اپنا سزا وہ پائے گا۔ بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو آج لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قیامت والے دن یہی لوگ اللہ کے سامنے بری ہو جائیں گے، یا اللہ ہم تو ان کے گناہوں کو اپنی طرف نہیں لیتے، ہم بری ہیں ان سے۔ یہ دیکھیں جی سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ بس تو سال دے اندر 11ویں دیتی رکھ، اپنے آپ نو جنتی سمجھ، 11ویں دینے والا جنتی نہیں ہوتا، 11ویں دینے والا عقیدہ رکھنے والا اگر اس عقیدے سے توبہ نہیں کرے گا تو پکا جہنمی ہے۔ تو بس بابا جی دے نام دی نظر و نیاز دے آیا کر، اپنے آپ نو پکا جنتی سمجھ۔ یہ دیکھیں جی صفحہ نمبر 32 ہے، صفحہ نمبر 32۔ پھر بندہ جب یہ گمراہ کر دیتے ہیں تو اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ شاید میں نے اسی 11ویں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، تو وہ قرضے پکڑ پکڑ کے دے رہا ہوتا ہے، نہیں یار 11ویں نہیں چھوڑنی، بے شک قرضہ اٹھانا پڑ جائے۔ یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں جی قرآن مجید کا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جس وقت بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے، ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے۔ پیر گمراہ کن مولوی یہ بری ہو جائیں گے اپنے مریدوں سے، جن کو آج پٹیاں پڑھاتے ہیں نا، غلط پٹیاں، قیامت کے دن یہ ان سے بری ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے درمیان جو بھی نسبتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، جو بھی نسبتیں ہیں سب، جتنی بھی جھوٹی نسبتیں بنائی ہوئی تھیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح دیکھیں یہ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14۔ اور یہ صفحہ نمبر جی 324، صفحہ نمبر 324۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، ہم آپ کی بازو پکڑیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 24۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کہا جاتا ان کو کہ جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں
کیا خیال ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے جواب میں یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ صفحہ 324 ہے جی، صفحہ 324 ہے، سورۃ النحل کی آیت 24 ہے۔ تو جب قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا تو یہ آگے سے کیا کہتے؟ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور جن لوگوں کو یہ گمراہ کرتے تھے بغیر علم کے، ان کے گناہوں کا بھی بوجھ انہیں اٹھانا پڑے گا۔ الا ساء ما یزرون، بہت خبردار، یہ بہت برا ہے جو اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، قرآن سے دور رکھ کر، قصے کہانیاں اور جھوٹی کرامتیں سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ اس گمراہ کرنے کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے جو گمراہ ہونے کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ ڈبل بوجھ ان مولویوں پر ڈال دیا جائے گا، ان جھوٹے پیروں پر ڈال دیا جائے گا جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ڈبل بوجھ ان پر ہوگا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی اپنا بوجھ اٹھا کر وہاں پر گھوم رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کا بوجھ جو ہے یہ نہیں ہوگا وہ قیامت والے دن، ہر ایک اپنے گناہ کا بوجھ وہاں پر اٹھائے گا۔ جو گمراہ ہوا ہے اس نے بھی اٹھانا ہے، اور جس نے گمراہ کیا ہے اس نے ڈبل اٹھانا ہے۔ ایک خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اب قتل کرتا ہے، جو بندہ بھی کسی کو مسلمان کو قتل کرتا ہے، ایک تو اس قاتل کو بھی گناہ کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس گناہ کا جو وبال ہے اس پر آتا ہے، اور اسی طرح جو قابیل تھا، حابیل کو جس نے قتل کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، اس قتل کا گناہ اس پر بھی جاتا ہے جس نے یہ بنیاد رکھی تھی، کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا نا۔ تو اب جو بھی قتل ہوگا تو اس کا گناہ، وہ قتل کرنے کا گناہ تو اسے ملے گا، لیکن جو غلط کام کی اس نے بنیاد رکھی ہے اس کا گناہ بھی اسے ملتا رہے گا۔ اس لیے جو مولوی گمراہ کرتا ہے اس کو اپنی گمراہی کا بھی گناہ سزا ملے گی، اور جس کو وہ گمراہ کر رہا ہے کو گمراہ کرنے کی وجہ سے بھی اسے سزا ملے گی، ڈبل سزا، اور جو گمراہ ہوا ہے اس کو بھی سزا ملے گی۔ اس لیے یہ قیامت والے دن بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ نے اسی بات کا جواب دیا ہے کہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کہ یہ فرمایا کہ ذرا بھی ان کی گناہوں کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ بس آج صرف پیسوں کی وجہ سے کہ یہ ہمارے مرید آئیں گے، نذرانے لے کر آئیں گے، ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب، پیر کیا ہوتے ہیں، چبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی شاہ بنا بیٹھا ہے، کوئی کیا بنا بیٹھا ہے، اور ہماری عوام بھی اتنی جاہل ہے، بس صرف اس کے ساتھ شاہ کی نسبت لگنے کی وجہ سے کوئی جناب اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، پتہ نہیں وہ کبھی نہاتا بھی ہے کہ نہیں، وہ شاہ صاحب کبھی نہائے بھی ہیں کہ نہیں، ہر وقت ناپاک رہتے ہیں، کیونکہ اسے غسل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی شاہ ہیں نا، موٹر وے بنائی ہوئی ہے، سمجھ آئی، موٹر وے بنائی ہوئی ہے نا چہرے پہ، اور بنے شاہ بیٹھے ہیں، ہاتھوں پہ کوئی انگلی انگوٹھی سے خالی نہیں ہوتی، ساری انگلیاں بھری ہوئی ہیں، ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا ہے، اور ہماری عوام کیا سمجھتی ہے یہ کوئی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہی شاہ صاحب اپنے گھر جا کے جہاں انہوں نے اپنا کوئی دربار بنایا ہوا ہے وہاں بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہوتے ہیں، بنگی، اور ہماری عوام کیا کہتی ہے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، واقعی پہنچی ہوئی تو ہے۔
جب بھنگ پی لیتی ہے تو پہنچ تو اس نے جانا ہے۔ تو پھر وہ ان کو دلاسے دیتے ہیں جی جو مرضی کرتے رہو بس۔ وہ ہاں وہ دوست کی بات میں کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا میرے سامنے ایک شاہ صاحب آئے ہیں، ان کا مرید دوسری طرف سے آیا، ملاقات ہوگی رستے میں موٹر سائیکل پر۔ شاہ صاحب نے سامنے والی جیب سے اس کے پیسے نکال لیے، جتنے بھی پیسے تھے نا سارے نکال لیے، وہ مرید بولا تک نہیں۔ ایسے شاہ ہوتے ہیں، ایسے پیر ہوتے ہیں، صرف پیسوں پہ نظر ہے۔ لیکن ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتی، ہم اپنا پیسہ بھی لٹا رہے ہیں اور ایمان بھی بیچ رہے ہیں، ایمان بھی خراب کر رہے ہیں۔ ہم مفت میں بتاتے ہیں، وہ انہیں سمجھ نہیں آتا، وہ پیسہ لے کر انہیں گمراہ کرتے ہیں، یہ بڑی جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ آج جو تم سے پیسے لے لے کر تمہیں دلاسے دے رہا ہے، قیامت والے دن یہی کہے گا اللہ میں اپنے گناہوں کا جو ہے وہ سزا بھگتوں یا ان کے گناہوں کی، میں تو ان سے بری ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا جو یہ گھڑتے تھے، جھوٹی باتیں بنا بنا کے، جھوٹی کرامتیں سنا سنا کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ فلاں حضرت صاحب نے یوں کیا، فلاں حضرت صاحب نے یوں کیا، جھوٹی کرامتیں سنانی ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگ جناب سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، سمجھ دی ہے، اس کا استعمال کریں۔ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ اب اللہ رب العزت نے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ واقعات بیان کیے ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، دیگر جو ہے وہ قوموں کا واقعہ ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ پہلا واقعہ آ گیا جی حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، نبی بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ دعوت دیتے رہے کتنا عرصہ جی؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سال، 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ تو یہیں پر پورے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا، صرف یہیں پر ہے کہ 950 سال انہوں نے عمر گزاری اور اللہ کی دین کی، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن 950 سال اتنا عرصہ ہے نا، لیکن ماننے والے کتنے ہوئے؟ بعض روایتوں میں 17 تھے، بعض روایتوں میں ہے 70 تھے، بعض روایتوں میں ہے 80 تھے۔ اگر ایک سال میں بھی ایک بندہ ایمان لے آتا تو کتنے بن جاتے؟ 950۔ لیکن نہیں، حضرت نوح دعوت دیتے رہے لیکن ماننے والے کم تھے، کیونکہ وہ بھی بزرگوں کے پیچھے لگ گیا نا۔ یہ جو بزرگوں کی پوجا کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ سورۃ نوح ہے، آپ بھی حوالہ دیکھ لیں۔ آج ہم جب بزرگوں کی نفی کرتے ہیں نا، بزرگوں کی عبادت کی نفی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ولیاں دے گستاخ نا۔ یہ کس کے گستاخ ہیں جی؟ تو یہ بزرگوں کی عبادت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا۔ ان کے اندر بھی 5 بزرگ تھے، 5 تن پاک ہیں، وہ بھی 5 تھے۔ سورۃ نوح نکال لیں جی، یہ پارہ نمبر 29 ہے، یہ صفحہ نمبر 691 اور سورۃ نوح کی آیت نمبر 23۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی نا اور کہا کہ یہ جو بزرگوں کو تم پکارتے ہو، یہ بزرگ تمہاری پکار کو نہ سنتے ہیں نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، ان کو نہ پکارا کرو، پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، لہو دعوت الحق، اسی کی پکار حق ہے،
سچی پکار ہے، باقی جس کو بھی پکارا جائے وہ جھوٹ ہے، شرک ہے۔ تو یہ آگے سے قوم والے کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، کہنے لگے ایک دوسرے کو، ان کے جو بڑے پیر تھے وہ اپنی قوم کو کہنے لگے اپنے الہوں کو اکیلا نہ چھوڑو، اپنے الہوں کو اکیلا نہ چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ نہ چھوڑو ود کو، وَلَا سُوَاعًا سوا کو بھی نہ چھوڑو، یہ ان کے نام تھے بزرگوں کے، ود، سوا، وَلَا یغوسا یغوس کو بھی نہ چھوڑو، وَیعوقا یعوق کو بھی نہ چھوڑو، وَنَصْرا اور نصر کو بھی نہ چھوڑو، ان پانچوں کو اکیلا نہ چھوڑو، وگرنہ یہ تو ان سب کی نفی کر کر کے تمہیں ایک اللہ کی طرف لگا دے گا۔ ان پانچوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ تو جو الہ اپنی مدد نہیں کر سکتے انہوں نے دوسروں کی کیا حاجت روائی کرنی ہے، کیا مدد کرنی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح قوم نوح نے کہا نا، اپنے وہ بڑے پیروں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ ان کو نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، اسی طرح آج بھی جو پیر ہے نا گمراہ کن، وہ اپنے مریدوں کو پتہ کیا کہتے ہیں، حضرت علی حجویری کو نہ چھوڑو، حضرت امام بری کو نہ چھوڑو، جایا کرو ان کے دربار پہ اور ان کی نظر و نیازیں دیا کرو، امام بری کو نہیں چھوڑنا، شاہ دولہ کے پاس بھی جایا کرو، ان کے نام کی نظر و نیازیں دیا کرو۔ گویا یہ ان سے مدد لینے کے نہیں جاتے بلکہ ان کے پاس مدد کرنے جاتے ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ دیا، اگر کوئی بھی نہ گیا، سب اللہ کو ماننے والے بن گئے تو پھر یہ تنہا رہ جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دیا کرو، تاکہ کوئی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر اللہ کو ماننے والا نہ بن جائے۔ یہی قوم نوح نے بھی کہا اپنے مریدوں کو، اور حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، یہ معبود نہیں ہے، معبود اللہ ہے، اور اللہ نے مجھے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کی مخلوق کی غلامی سے ہٹا کر، مخلوق کی پوجا سے ہٹا کر صرف ایک اللہ کے سامنے لگا دوں، میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے 950 سال اللہ نے جو حکم دیا میں دعوت دیتا رہا، لیکن قوم ماننے پہ نہیں آتی تھی، قوم کہتی تھی نہیں ہمارے معبود تو یہی ہیں، سوا، یغوس، ود، یہی ہمارے معبود ہیں، انہی کی پوجا کریں گے، انہی کے نام کی نظر و نیاز دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام مفت تبلیغ کرتے ان کی بات نہ مانتے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے تبلیغ کے کوئی پیسے نہیں دیے، مفت کی، لیکن لوگوں کو مفت تبلیغ کی سمجھ نہیں آتی تھی، جو پیسے بٹورتے تھے ان کی مان لیتے تھے، جس طرح کہ آج سسٹم چلتا ہے۔ جتنے گمراہ کن ہیں پیر، وہ پیسے بٹورنے والے ہیں، اپنا دھندا چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، ان کی تو مان لیتے ہیں، لیکن جو بغیر پیسوں کے دعوت دینے والے ہیں ان کی نہیں مانتے۔ حال تو وہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ فکر آخرت بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت موت کا وقت قریب ہے، حضرت فرشتہ آ جاتا ہے، ملک الموت آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے یا اطول الانبیاء عمران کیف وجدت الدنیا، اے نبیوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے نبی، تو نے دنیا کو کیسا پایا، کیا دنیا سے سیکھا، کیا نظر آیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نوح فرماتے ہیں قدارن لہو بابانی، یہ ایسا گھر ہے، یہ اس گھر کی طرح ہے دنیا کہ جس کے 2 دروازے ہوں، دخلت من احدہما وخرجت من الآخر، ایک دروازے سے بندہ داخل ہو جائے، دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ کتنا وقت لگا ہے جی، یہ کمرہ ہے نا بڑا، اس کا ایک دروازہ یہ ہے، دوسرا دروازہ یہ ہے، ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے دروازے سے نکل جائیں، کتنا وقت لگتا ہے؟
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے 950 سال عمر گزارنے کے بعد یہ جواب دیا کہ جس طرح میں نے ایک کمرے سے داخل ہو کر دوسرے کمرے سے نکل گیا، میں نے دنیا کو صرف اتنا ہی پایا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی دنیا بڑی چیز ہے، دنیا بڑی چیز ہے، تھوڑی جی اور عمر مل جاندی۔ تو اس لیے جتنی کم عمر ہوگی نا اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنی زیادہ عمر ہوگی تو اتنی زیادہ خطائیں بڑھتی جائیں گی، حساب کتاب لمبا۔ دنیا کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک مچھر کے پر کے برابر دنیا نہ دیتے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا کافروں کے پاس ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بڑی گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس فارچونر ہے، لینڈ کروزر ہے، پراڈو ہے، جو بھی ڈالے ہیں، یا بڑی گاڑیاں یہ دیکھ لیں، یہ جو آزاد ایکسپریس چلتی ہیں، اکثر اہل تشیع ہیں، اکثر اہل تشیع ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہم اس سے مسلمان ہیں، جو امی عائشہ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہم اس سے بھی مسلمان نہیں سمجھتے، جو ابو بکر کو مسلمان نہیں سمجھتا ہم اس سے بھی مسلمان، جو عمر کو مسلمان نہیں سمجھتا، جو حضرت ابو سفیان کو، حضرت امیر معاویہ کو مسلمان نہیں مانتا ہم اس سے بھی مسلمان نہیں مانتے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ دنیا بھی انہی کے پاس ہے جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے۔ کفار کے پاس دنیا زیادہ ہے، یا علی مدد کہنے والوں کے پاس دنیا زیادہ ہے۔ اور جو یا علی مدد کہتا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی مددگار ہے، مشکل کشا ہے، وہ بھی مسلمان، اس کو قرآن نے کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اس پر اللہ کے قرآن نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جی، دنیا آ جائے، ہمارے پاس بھی گاڑیاں آ جائے۔ ہم جب ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کبھی ساڑھے تھلے بھی فارچونر ہوئے ہیں نا۔ تو دنیا سے محبت نہ کریں۔ دنیا کی حقیقت تو حضرت نوح نے یہ بتائی کہ ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے دروازے سے نکل گئے، یہ ہے دنیا۔ تو 950 سال عمر گزاری ہے اور اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کو مان جاؤ، لیکن قوم نہ مانی۔ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے طوفان بھیجا اور ان ظالموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ظالم کون تھے؟ شرک کرنے والے تھے۔ شرک کرنے والوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے نا۔ اس کی تفصیل سورہ ہود میں موجود ہے کہ اللہ نے کیسے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا اور تباہ و برباد کیا۔ حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور مفسرین لکھتے ہیں یہی سب سے پہلی کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو بنائی تھی۔ اللہ کی نگرانی میں بناتے رہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری نگرانی میں کشتی بنی۔ پھر اللہ نے فرمایا نوح اپنے ساتھ ایمان والوں کو سوار کیجئے، جوڑا جوڑا، اور باقی جو ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ بیٹا بھی ہے وہ ایمان والا نہیں تھا، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ نسبت کام نہیں آئی، کفار کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نسبت، ہماری نسبت فلاں شاہ صاحب کے ساتھ ہے۔ ہر کوئی شاہ بنا پھرتا ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا ہے، شاہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، سید بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ سید بننے کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ سید ہے، وگرنہ ہر کسی کا سید۔ آج جو مصلی میراثی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں سید ہوں، میں نے کئی دیکھے ہیں۔ یہ بسال کے اندر ایک ذاکر ہے، آج بہت بڑا ذاکر بن گیا ہے، اس کی وہ ہے حقیقت میں وہ مصلی جو میراثی ہوتے تھے، جن کو ہم میراثی کہتے ہیں، وہ تھا اصل میں۔ اس کی ماں یہ مانگا کرتی تھی، گھروں سے جا جا کر مانگتی تھی، بس اس کے پاس کوئی سر تھی، اس نے کچھ وہ مرثیے یاد کر لیا اپنے اور ذاکر بن گیا۔ آج اس کے پاس گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی ماں ابھی تک بھی مانگتی ہے، اور آج وہ سید بن گیا۔ ہر کوئی سید بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ نبی کے گھرانے کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس طرح تو نسبت نہیں ہوتی، یہ نسبتیں تو اللہ تعالیٰ خود انتخاب کرتا ہے ان نسبتوں کا۔
تو فرمایا کہ ہم نے نبی کا بیٹا نہیں مانا، ہم نے اسے بھی ہلاک کر دیا، تو باقی قوم نے نہیں مانا، اسے بھی ہلاک کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، صرف حضرت نوح کو بچایا اس طوفان سے، اور جو اس کشتی میں سوار ہو گئے اصحاب السفینہ کشتی والے، ان کو بچا لے۔ یہ کشتی بہت بڑی کشتی تھی، بڑی لمبی کشتی تھی، اور مفسرین نے لکھا 3 منزلیں تھی اس کشتی کی، جس میں ایمان والے سوار ہوئے، جانور بھی تھے، باقی چیزیں بھی تھیں۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعہ کو جہان والوں کے لیے، اس کشتی کو یا اس واقعہ کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کتنا عرصہ یہ کشتی پہاڑ پر کھڑی رہی، پہاڑ پر اللہ نے اس کو ٹھہرائے رکھا، بعد میں لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے تھے، جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔